کے طرف میں اللہ کی 100 رحمتیں، ایک رحمت اللہ نے دنیا میں اتاری، اس رحمت کا اثر ہے کہ ماں اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، چاہے انسان ہو چاہے کوئی اور مخلوق ہو، بلکہ جو جتنی خوفا مخلوق ہوگی اس کی ماں اپنے بچوں کے لیے اتنی خوفا ہے۔ جیسے شیرنی، اس کے بچوں کو آپ چھیڑو اپنے اوقات دکھا، ماں اپنے بچوں پر کتنی عطوف، ہر ایک اپنے گھروں کے تجربات کو جانتا ہے۔ اپنا بچہ اگر بیمار ہو جائے ہم آدھا گھنٹہ لیں گے بچے کو، لیکن وہ ماں ہے جو پوری رات بچوں کی خاطر، بچے کی بیماری کی خاطر بیٹھتی ہے، بیٹھ کر کے گزارتی ہے، باپ سے نہیں ہوتی۔ اتنا باپ رہنے کو دل تھک کھا کے کہے گا یہ ماں کا یعنی مہربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو رحم رکھا ہے بس ابھی وہ اس کی تفصیل کے اندر بیان نہیں کرتی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ماں کی مہربانی بچوں پر کب تک؟ تو چھوٹا بچہ جب تک بڑا نہ ہو جائے، بیمار جب تک صحت مند نہ ہو جائے، بھائی جب تک حاضر نہ ہو جائے، ماں اس کے لیے بچے۔ چھوٹا بچہ آج تک سمجھو 5 سال کی بچی ہے تو لاڈلی ہے اپنے گھر کے اندر، لیکن نیا بچہ آ گیا اب وہ 5 سال والی کو بھول جائے، نئے بچے کی طرف اس کی توجہ۔ اب تک تو اس کے لاڑ پہ کھائی نہیں کھائی وہ فکر نہیں، اب تو اس کو چھنجلا کر مار دیتی ہے بڑی والی کو، کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹی بچی یہ قابل توجہ، یہ ماں کی نہیں۔ اللہ کی انسانیت پر اس سے زیادہ مہربان، اس سے زیادہ انسانیت کو اللہ نے پیدا ہی کیا ہے احسن تقویم کے اندر، احسن، اس سے اچھا کوئی نہیں کہ ہماری عزت اور شرف کی چیز ہے چہرہ۔ زمین کے اوپر کتنے جانور ہیں جو غلاظتوں کے اندر سے اپنا چہرہ لے کر جاتے ہیں، لیکن اللہ نے پیدا کیا، بس وہ لوگ جی رہے کتنے بیچارے غلاظتوں سے اپنی غذا کو تراشتے ہیں، اللہ نے بنایا ہے، لیکن انسان مشرف ہے، قابل تکریم ہے، اس لیے مرنے کے بعد بھی اس کی تعظیم کی جاتی ہے، تکریم کی جاتی ہے، اس کو دفنایا جاتا ہے، اس کے ساتھ عزت کا معاملہ دفنایا جاتا ہے۔ انسان کی عزت کی ہے کہ اس کے کاندھے کے اوپر سے قلم نہیں اٹھایا، اس نے ہم کو ادب سکھایا کہ ہم جو پہلے آئے کہ آگے کے سفے پور کریں گے تاکہ پیچھے سے آنے والا ہمارے کاندھے کے اوپر سے پاؤ دے کر رہ جائے، یہ ہمارا احترام وہ، لیکن آگے کے سفے خالی ہیں تو ان کی مجبوری ہے جو پیچھے سے آئے ہیں، تو ہم نے اپنے آپ کو گویا کہ ذلیل کیا ہے، ان کو پھلانے پر ہم نے مجبور کیا ہے، یہ انسان کی تکلیف۔ اللہ نے انسانیت پر رحم، جیسے ماں اپنے بچے کی گندی حرکتوں کو، گندی چیزوں کو دھو دیتی ہے، پسند نہیں کرتی کوئی مہمان اس کو دیکھ لے، ناک صاف کرے گی، پیشاب پاخانے کو صاف کرے گی، متعدد بار کرے گی، یہ کیا بھی ہے گندا ہی ہوتے رہتا ہے کر کے ابھی پھر ٹٹی کرے گا تو پہلے والے نہیں دھوتی، ایسا نہیں ہے۔ بچے کو اسہال ہو رہے ہیں، دست ہو رہے ہیں، وہ بار بار دھوئے گی، اپنے لیے دقت محسوس کرے گی کہ بچوں پر انسان غلطیاں کرے گا۔ اللہ نے انسان پر رحم کرتے ہوئے 2 فرشتے ہمارے ہیں کرامن کاتبین، دائیں والے کو بائیں والے کے اوپر میں حاکم بنایا، آپ اس کے گناہ کو فوراً مت لکھو، رک جائے، ہو سکتا ہے بندہ توبہ کر سکتا ہے۔ جب بھی اتسکیت الحسن، یہ برائی کے بعد میں کچھ نہ کچھ نیکی کرے گا، توبہ کرے گا، جب عاجز ہو جاتا ہے تب یہ جا کر اجازت دیتا ہے دائیں والا بائیں والے کو، رائٹ والا لیفٹ والے کو کہ اب لکھو، پھر اللہ بہانے سے مغفرت کراتا ہے۔ 2 جمعہ کے درمیان چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، جمعہ پڑھ دیا اللہ نے معاف کیا، بندہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے، وضو کے ہر قطرے کے ساتھ یا آخری قطرے کے ساتھ وہ گناہ دھل جاتے ہیں، جہاں جو ازواج ہو رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرا، اللہ نے فرشتوں کو لگا دیا، آپ ان کے لیے دعا کرتے رہو، لہٰذا وہ ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں، دیگر مخلوقات کو لگا دیا کہ آپ ان کے لیے استغفار کرو، تو ہم انسانیت کی خاطر لوگ استغفار کرتے ہیں، اللہ کے یعنی غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کسی بندے کو عذاب دے گا، جیسے ماں
اپنے بچے کو پریشان کرنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ ہم پر رحیم ہے، شفیق ہے۔ جہنم تو بنا ہے، لیکن جہنم کو ہم سے بھرنے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ ٹھکانہ ہمارا ہے جہنم کے اندر میں بھی ہے، جنت میں بھی ہے۔ آپ جیسے کرو گے جنت ریزرو کر لو، آپ کے لیے جنت ہے ورنہ جہنم ہے۔ جنتی جب قبر میں رکھا جاتا ہے، جہنم کا ٹھکانہ بتایا جاتا ہے اس کو، وہ تھا تیرا ٹھکانہ، لیکن اللہ نے تجھ کو محفوظ رکھا، اب یہ تیرا ٹھکانہ ہے جنت والا۔ ہوائیں چلتے رہے گی، بچھونا بچھونا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ اللہ کا رحم ہے ہمارے ساتھ، اللہ کا کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عمرہ کے درمیان گناہ معاف کرتے ہیں، حج کے درمیان میں پورے گناہ معاف کرتے ہیں۔ موت کے قریب میں آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، کفر سے توبہ کر لے، اللہ ساری زندگی کے گناہوں کو دھو بٹا دے۔ وہ اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور خصوصاً ہماری امت کے اوپر، ورنہ میرے آپ کی ابا امی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں تھے، ایک خطا ہوئی، اس کو بھی نسیان تعبیر کیا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں تقریر یا کوئی اور سورت کے اندر میں وَمَا لَهُ عَزْمٌ، جو ان کا عزم نہیں تھا وہ گناہ کرنے کا، بالکل ارادے سے ایسا نہیں کیا، وہ ہو گئی، کیا ہوا نتیجے میں جنت کا لباس اتار دیا۔ فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، ہمارے امی ابا جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر کے اپنے لیے سطر کرنے والے بنے، گناہ کی سزا میں لباس اتار دیا، اپنے سوقتین کو، اپنے دونوں آگے پیچھے کی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے درخت کے پتوں کو استعمال کیا، پھر گھر سے نکال دیا، جنت ٹھکانا تھا وہاں سے نکال دیا، جاؤ دنیا کے اندر، دنیا میں آئے تھے تو جنت کیا ہے، غور، جنت کے اندر میں قدرت نام کی چیز نہیں۔ جہنمی کو جہنم سے نکالا جائے گا، جنت اور جہنم کے درمیان میں ان کا مقاسمہ یعنی ان کا اختصاص ہوگا، بدلہ لینا، اس کا اس کا کسی کا کچھ ہوگا، جیسے صحابہ کے اندر میں بھی مشاجرات ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لگائی بجائی کرنے والوں نے ان دونوں نے لگا دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان میں بھی لگائی بجائی کرنے والوں نے لگا دیا، شہید ہوئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ شہید ہوئے، ان سب کو لایا جائے گا قرآن پاک کی آیت، اور پھر ان کے دلوں سے دل کو نکالا جائے گا، کینہ کپٹ کو نکالا جائے گا، جنت میں داخل ہوں گے اس حال میں کہ کسی کے بارے میں کوئی شکوہ شکایت باقی نہیں رہے، کوئی جنت میں تانا وغیرہ چیز، ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ ہمارے دلوں کے اندر میں غل کینہ نہ ہو ان کے مطابق۔ یہ مغفرت کی دعا ہم سے کہا گیا ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے مانگو، جو بھائی ہمارے ایمان میں ثابت تھے، پہلے تھے، ہمارے دلوں کے اندر میں ان کی کوئی یہ نہ ہو، ان کی بھی مغفرت، ہم کو دعا کا حکم دیا گیا، ہماری دعا ان کے حق میں مستجاب ہے۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بتائی ہم کو کرنے کے لیے، قرآن کی آیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت پر کتنا شفیق اور رحیم ہے۔ ماں جیسے بچہ ناراض ہو کے گیا ہے، پلٹ کر آنے کی امید رکھتی ہے، ہر سرسراہٹ کو محسوس کرتی، شاید بیٹا آ گیا، کھانا نہیں کھاتا، جیسے چھوٹے بچے کے لیے خود بعد میں کھاتی ہے، پہلے بچے کو کھلاتی، خود بعد میں پیتی ہے، پہلے بچوں کو پلاتی، خود بعد میں سوتی، جیسے بچوں کو پہلے سلاتی۔ بڑے بچوں کے متعلق بھی جب تک وہ کہیں گیا ہے اس کے متعلق کوئی مثبت خبر نہ آئے بے چین رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی نیکیوں کا انتظار کرتے ہیں، محتاج نہیں ہے اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اللہ فرشتوں کا محتاج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت الفاظ استعمال قرآن، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آگے پیچھے کے گناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں تقدم من ذنبہ وما تأخر، آگے پیچھے کے سب گناہ، لیکن ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لنذهبن بک ما اوحینا الیک
بہت سخت لفظ ہے یہ. اے نبی جی جو کچھ ہم نے آپ کو دے رکھا ہے نا وہ سب لے لیں گے, ماں اور لے, جو ہم نے وہی کیا ہے, آپ کی پوسٹ, آپ کی مرتبہ, عرش تک ہم نے آپ کو لے کر آئے, لیکن وہ سب چھین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر اللہ چھین سکتا ہے تو میں آپ کیا ہے. اللہ ہم پر رحیم ہے, اللہ ہم کو نوازنا چاہتا ہے. کسی کو گناہ میں دیکھنا بندے کو پسند اللہ نہیں کرتا. عجیب حال لکھا ہے سنن نصری رحمۃ اللہ, چہل قدمی کر رہے تھے سمندر کنارے پانی کے ہم جیسے سروور وغیرہ کے اندر جا کر چلے تو ہمارے چلتے چلتے ہم کچھووں کو اس کو دیکھتے ہیں, کیکڑے چھوٹے چھوٹے, ہمارے جانے کے ساتھ میں وہ لوگ اپنے ٹھکانوں میں پہنچ جاتے ہیں. انہوں نے دیکھا ایک بچھو جا رہا ہے. اب وہاں بچھو کا گزر تو ہے اور بچھو پانی میں ڈوبتا ہے. انہوں نے اوصاف بنائے, ایک مرغی کے نیچے آپ انڈے رکھو, بطخ کا بھی انڈا رکھو, بطخ کا بچہ بطخ کے انڈے سے بطخ کا بچہ نکلے گا, مرغی کے انڈے سے مرغی کا بچہ. دونوں نوزائیدہ بچوں کو پانی میں ڈالو, مرغی کا بچہ ڈوبے گا, بطخ کا بچہ تیرے گا. تو اللہ نے اوصاف رکھی ہر ایک کے اندر. یہ بچھو تو پانی کے اندر ڈوب جاتا ہے, پھر یہ پانی کی طرف کیوں دوڑ رہا ہے؟ تجسس. ایک دل میں آدمی سوچتا ہے, دل میں ان کے دیکھا, اچانک اس کو واچ کیا پیچھے اس کے, تو اس پانی کے کنارے کے اوپر میں کچھوا ہے, یہ اس کے کاندھے پر سوار. کچھوے کا کچھوا اللہ نے اس کو ڈھال ایسی دی ہے کہ کسی کا ڈنک بھی اثر نہ کرے, کسی کا سیفٹی اللہ نے اس کو. وہ اس پر سوار کچھوا چلنے لگا ہے پانی کے اوپر, اتنا کہ وہ بچھو کو کچھ اثر نہ ہو پانی کا. اور تجسس پیدا ہوا, میں نے بھی کشتی دیا, کرائے کیا ہوگا, اور میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا. دوسرے سمت میں جا کر کچھوے کی کاندھے سے وہ اترا بچھو, اور پھر تیزی سے بھاگا, میں بھی اس کے پیچھے چلا. اچانک دیکھ رہا ہوں کہ ایک بڑے درخت کے نیچے جا رہا ہے اور وہاں ایک بندہ سویا ہوا ہے. میں نے اتنے میں یہ خیال کرتے ہوئے یہ شاید جا رہا ہے اسی بندے کو ڈسنے کے لیے, ہاتھ میں لکڑی ملی, لکڑی لے لیا تاکہ اس کو مار. لیکن اچانک کیا دیکھتا ہوں, جیسے بھی قریب پہنچا ایک پھونکار سانپ اسی کی طرف آیا, اس سوئے ہوئے بندے کی طرف, اور یہ بچھو راستے میں اس کو لپٹ گیا اور سانپ کو مار ڈالا. پھر بعد میں نے بچھو کو دیکھا تو وہ پلٹ کر کے آیا واپس. وہ کچھوا انتظار میں کچھوے کی پیٹھ پر سوار ہو کر واپس لیٹا ہے. میں آگے تو نہیں آیا, لیکن دل میں خیال پیدا ہوا, جنہوں نے اس لیے کہتے یہ کوئی اللہ کا ولی ہوگا کہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک غیبی انتظام کیا اور ایک مخلوق کو اس کی حفاظت کے لیے لگا دیا, اور یہ ہو گیا. چلو میں اس سے جا کے اپنی مغفرت کی دعا تو کرا لوں. اس خیال سے میں اس کے قریب آیا, اس کو جگایا, وہ جگا کر کے اس کو بتایا یہ جو سانپ مرا ہوا ہے اس کے پیچھے یہ ایسی کہانی ہے. وہ پورا میں نے قصہ اس کو سنا, اور اپنی مغفرت کی میں اس تجھ سے کیا التجا کروں, منہ سے شراب کی مہک آ رہی. وہ بندے میں تو تجھ کو اللہ کا ولی سمجھ کر تجھ سے دعا کی درخواست کرنے کے لیے آیا. یہ دیکھ تیرے لیے اس کائنات کے خالق کا کیا انتظام ہے, اور تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے. شراب کی مہک تیرے منہ سے آ رہی ہے جو اللہ نے حرام کی ہے, حرام کرتا چیز تو, اور وہ تیری اپنی فکر اتنی کرے کہ تو سویا ہے, تیرے نیند کی حالت میں تجھ پر اٹیک ہو جائے گا غلط, تو مر جائے گا. تیری حفاظت کے لیے وہ بندہ سویا نہیں, جیسی ماں اپنے بچوں کی خاطر سوتی نہیں ہے, تیرا پیدا کرنے والا سویا نہیں, تیری فکر کے اندر میں یہ نظام کیا ہوا ہے. الگ الگ مخلوق کو بچھو پانی سے پار ہو رہا ہے, کچھوا اس کے لیے کشتی کا کام کر رہا ہے. یہ سب محیر الامور چیزیں ہیں, یہ محض تیرے لیے ہوئے ہیں, تو بھی ان چیزوں سے پھر اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دی. ٹرننگ پوائنٹ تھا, اور یہ توبہ دلا کر کے اللہ سے معافی طلب کر کے اچھی زندگی. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر اتنے مشفق ہیں کہ میرے آپ کے پیچھے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے ہم سب کو سرفراز کیا. وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے پیچھے تھی. معمولی پتھر آ کے لگ گیا، ارے آنکھ بند ہو گئی تو اچھا نہیں تو ابھی آنکھ پھوٹتی تھی. آنکھ کیسے پھوٹنے سے بچی؟ یہ ملائکہ حفظہ ہے جو میری آپ کی نگرانی پر ہے، حفاظت کرو. اس لیے کہا ہے کہ تنہائی کے اندر میں بھی بندہ اپنے کپڑوں کو نہ اتارے تو ان فرشتوں کو تکلیف. استنجا کے لیے پابندی ہے، کپڑے اتارے بغیر ہم استنجا کر نہیں سکتے. ان استنجا کے لیے بھی ہم کو ادب سکھلایا کہ جب تک زمین سے قریب نہیں ہوں گے اپنے کپڑوں کو نہیں اٹھائیں گے. یہ ادب سکھلایا. تو ملائکہ حفظہ ہمارے ساتھ میں ہیں، نورانی فرشتے ہیں، ان کی عزت کا خیال ستائیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیزیں ہم کو بتائی ہے، حقوق بھی بتائے سب کی، کسی کا حق نہ مانے. اللہ ایک موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے. کیا صاحب اپنے ہی سفر میں تھے، ایک ساتھی سو گیا تو اس کی رسی چپکے سے چھپا لی. رسی چھپا لی. وہ جب بیدار ہوا تو پریشان ہو گیا کہ سفر کے دوران اس کی ضرورت مجھ کو رہتی ہے. عبد الرحمن ابن ابی لیلہ یہ راوی ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے 4996 کی. انہوں کانوا یسیرون مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا سفر تھا. فنام رجل منهم، ایک بندہ سو گیا. فانطلق بعضهم الى حبل معه فاخذه، اس کی رسی ہے. ففزع، جب وہ رسی اس سے چھینی گئی ہے تو گھبرا گیا. فقال رسول اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معلوم پڑا. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل للمسلم ان يربي مسلم، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو گھبراہٹ میں کرے. ایسی روایت عصا کے مطابق لاٹھی. ہم کو یہ جب جیسی روایتیں گزری تو اپنے پڑھنے کے زمانے کی وہ باتیں ہم نے ذرا قلم لگایا بس کہ وہ ساتھی قلم اچھلنے میں جب جیب سے. ارے کیا ہے، احساس ہی نہیں ہے. ایک ایمان والے کو پریشان کر رہے ہیں، مذاق سے لے رہے ہیں. ارے مذاق، ایسی مذاق کے بعد بعض بندے اس کے اندر میں اپنی جان سے ہاتھ دھو دے. یہ کوئی مذاق ہے؟ کسی کو گدگدی اتنی کھلاؤ جتنے پر ہنسی آئے، اتنا نہیں کہ وہ رونے لگے. ایسی مذاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مذاق کی. ایک صحابی کہتے ہیں میں بازار میں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میری آنکھیں بند کی یا گردن کو پیچھے سے پکڑ لیا. میں یشتری ھذا الغلام، کون خریدے گا اس غلام کو؟ اور مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو پھر میں تو اپنی پیٹھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اور ملنے لگ گیا. کون ہے اس کو چھوڑو. حالانکہ جی میں ایسا تھا کہ مت چھوڑو، اس لیے کہ محسوس ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور پھر کہتے ہیں وہی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام کو بیچیں گے تو کون خریدے گا، اور خریدے گا تو بھی کیا بھاؤ دے گا، اس کا کوئی بھاؤ نہیں آئے گا. وہ تو مذاق یہ بھی ہو گئی ہے. لیکن اتنی مذاق کہ بندہ پریشان ہو جاتے. ہر چیز اس کے اندر میں ہے. آپ نے گاڑی کی چابی اٹھا لی، گاڑی اس نے یہاں پارک کی تھی، آپ اس کی گاڑی اٹھا کر کے دوسری جگہ پارک کرا رہے ہو، تو یہ سب تکلیفوں کے اندر میں آئے گا. ہر چیز کو اس کے اندر میں آدمی غور کرتا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ایسے ہی عبداللہ بن سعید راوی ہے کہ کوئی کسی کے عصے کو نہ چھپائے. عبداللہ بن عمر بلکہ ایک ایمان والا اگر کسی کو گہری نگاہ سے دیکھے تو اس پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے من نظر الی اخیہ نظرۃ یکفیہ اخافہ اللہ یوم القیامہ. کوئی کسی کو تیز نگاہ سے دیکھے کل قیامت میں اللہ اس کو تیز نگاہ سے دیکھے. شعب الایمان کے اندر میں اس روایت کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کا رحم ہم پر کتنا ہے اور ہم اللہ کے احکامات کو کتنا پورا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حقوق ہمیں اس کو پہچاننے کی اور اس کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.